بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا فیڈرل بجٹ مالی سال 2024-25 کے لیے اناؤنس ہو چکا ہے۔ مختصر سی بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کوئی پالیسی اورینٹڈ بجٹ نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ نہیں بنایا گیا، بلکہ ہمیشہ کی طرح جو ٹریڈیشنل ایک ہوتی ہے اپروچ کہ جی ریونیو ٹارگیٹس کو بڑھا دیا جائے اور بجٹ بنا دیا جائے، اسی طرح انہوں نے کیا ہے۔ ایف بی آر کو جو ٹیکس کلیکشن کی مد میں بجٹ ٹارگٹ ملا ہے وہ 38% زیادہ ہے اس سال کے حساب سے۔ مطلب ایف بی آر کو کہا گیا جی آپ نے 13 کھرب روپے اکٹھے کر کے دینے ہیں ٹیکسز کی مد میں۔ تو جب آپ ٹارگٹ اتنا اوور ایمبیشس رکھیں گے، جب ٹارگٹ اتنا آپ چیلنجنگ رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو پھر میجرز بھی بہت زیادہ اسٹرینجنٹ لینی پڑیں گی اور بہت زیادہ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے تاکہ آپ اس ریونیو ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں۔ سب سے پہلا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ جی سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس ریٹس بڑھا دیے۔ ایزی ٹارگٹ ہے ان کے لیے۔ امپلائر کا ریلیشن شپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ امپلائر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اس نے آپ کو سیلری دینی ہے تو اس میں سے ٹیکس کاٹ کے پے کرنا ہے آپ کو، نیٹ آف ٹیکس۔ تو وہ ایزی ٹارگٹ ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جی ہر سال کچھ نہ کچھ سیلری ٹیکس بڑھا دیتے ہیں ریٹس۔ تو اس سال بھی انہوں نے سیلری ٹیکس کے ریٹس اچھے خاصے بڑھا دیے ہیں۔ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکسز اچھے خاصے بڑھا دیے گئے ہیں، بھلے آپ انڈیویجول ہیں یا آپ کوئی پارٹنرشپ بیسڈ آپ کی کوئی فرم ہے، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ریٹس آپ کو اچھے خاصے پے کرنے پڑے، اس پہ بھی ٹیکس آپ کو اچھا خاصا زیادہ ریٹ کے حساب سے آپ پے کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ موبائل فونز کا بھی آپ نے سنا ہوگا جی ٹیکس ریٹس اچھے خاصے، خاص طور پہ جو لوگ ایکٹیو ٹیکس پیئرز نہیں ہیں، جن کو عرف عام میں نان فائلرز کہتے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس کا بلکہ ریٹ 75% کر دیا گیا ہے۔ مطلب اگر آپ 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرواتے ہیں تو صرف 75% جو ہے وہ 75 روپے اس کے اوپر انکم ٹیکس کی مد میں کٹے گا، اور باقی جو سیلز ٹیکس اور ادر چارجز ڈیوٹیز وغیرہ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یعنی 100 روپے کے بیلنس میں سے، 100 روپے کے لوڈ میں سے آپ کو افیکٹیولی جو قابل استعمال آپ کا بیلنس ہوگا وہ 8 10 12 روپے ہی بچ جائے گا انفارچونیٹلی۔ پراپرٹی کی مد میں آپ کے پراپرٹی ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکس اچھا خاصا بڑھا دیا گیا ہے، اور اس میں بلکہ ایک نیا ٹیکس بھی شامل کر دیا گیا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ اول تو پراپرٹی پہ لگتی نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی کبھی بھی قانوناً جو ہے وہ اس کی ڈومین میں نہیں آتا کہ وہ پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس لگائے۔ لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے یہ کام بھی کر دیا کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ اب پراپرٹیز کے اوپر بھی نافذ العمل ہوگی 1 جولائی 2024 سے، اگر یہ بل اسی طرح پاس ہو جاتا ہے جو کہ انہوں نے پرپوز کیا ہوا۔ وہیکلز کی مد میں وہیکل پہ انہوں نے اچھے خاصے جو ہے وہ ٹیکسز بڑھا دیے ہیں۔ اگر آپ نئی کوئی گاڑی پرچیز کرتے ہیں یا گاڑی اپنے نام پہ ٹرانسفر کرواتے ہیں سیکنڈ ہینڈ، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیکسز اچھے خاصے آپ کو پے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ بیسیکلی موٹی موٹی ٹرانزیکشنز ہیں جس کے اوپر انہوں نے ٹیکس ریٹس کو بہت زیادہ بڑھا کے سوچا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں، جو ڈیولپ نیشنز ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں، اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جان ایف کینیڈی کی میں بات کروں، جب وہ اپنی پریزیڈینشیل کیمپین چلا رہے تھے امریکہ میں، تو ان کا جو بیسک جو سٹانس تھا، جو ان کا میجر پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ جی ہم نے ٹیکس ریٹس کو کم کرنا ہے۔ ان سے صحافی نے سوال کیا کہ جی اگر آپ اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکیں، جو آپ ٹیکس ریٹس کو کم کر دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے ٹیکس ریٹس مزید کم کر دوں گا۔ مطلب ان کی سوچ یہ ہے کہ جب ہم عوام سے کم ریٹس کے اوپر ٹیکس لیں گے تو وہ بخوشی ٹیکس دیں گے بھی صحیح، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ٹارگٹس بھی جو ہے وہ اچیو زیادہ ایزیلی ہو جائیں گے، کیونکہ ہر بندہ سوچے گا کہ چلے نامنل سا ٹیکس ہے میں پے کروں، اپنی بری ذمہ بھی ہو جاؤں، اور حکومت بھی سوچے گی کہ چلیں جو بندہ کچھ بھی نہیں دے رہا تھا وہ کم از کم تھوڑا سا بھی اگر ہمیں ٹیکس دے گا تو ہمارے ٹارگٹس جو ہے وہ اچیو ہو جائیں گے۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ٹیکس ریٹس بڑھا کے آپ سمجھتے ہیں، حکومتیں سمجھتی ہیں کہ جی ہمارا جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ٹارگٹس ان کی اچیو کیوں نہیں ہو سکتے، اس میں سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ٹیکس ریٹس یہ ہمیشہ بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں۔ تو جو بیسیکلی ڈیولپ نیشنز ہیں یا باقی جو کنٹریز ہیں، اس کے اندر کچھ پریشر گروپس بنے ہوئے ہیں بیسیکلی۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹیکس پیئرز کا پریشر گروپ بن جاتا ہے، وہ اپنے رائٹس کے لیے کوئی آواز اٹھاتے ہیں، اور ان کی آواز جو ہے وہ اس کی سنوائی ہوتی ہے پالیسی میکرز تک، حکومت تک، حکمرانوں تک، اور جو بھی آپ کے مطلب پالیسی میکرز ہیں وہ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، اور اگر وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو اس کو ضرور وہ اس کو اپنے خاطر میں لاتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی ابھی تک ایسا کوئی فورم موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ چلیں ہم ان کو جتنا سکویز کرتے جائیں، جتنا ان کو ٹیکس لگاتے جائیں، انہوں نے نہ بولنا ہے نہ انہوں نے کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ سوشل میڈیا کے تھرو بہرحال ماشاء اللہ ایک کیمپین شروع ہوئی بھی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لوگوں میں اویئرنیس آتی بھی جا رہی ہے اور آگے وہ اویئرنیس کا میسیج کنوے بھی ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ جس طرح میسیج ٹرولنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ کافی لوگ اب اس چیز کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم پہ اتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، بجلی کے بلوں میں ہمیں اتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور فلاں چیز جب کوئی بھی مطلب چیز ہوتی ہے جس کو کہ پہلے سبسیڈائزڈ تھی لیکن یہ کہ اب اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیوں اس کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر گورنمنٹ جو پہلے ٹیکس کم ریٹ پہ لے رہی تھی اب ٹیکس ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اکنامک تھنک ٹینک ہے پرائم انسٹیٹیوٹ کے نام سے، پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان کے نام سے، ایک چھوٹا سا ایک انہوں نے فورم بنایا کہ جہاں پہ تمام ٹیکس پیئرز ایک یونیفارم ایک یونائٹ ہو کے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں اور ان کو شامل کیا جائے پالیسی میکرز میں۔ دیکھیں ٹیکس ہمارے لیے جب ریٹ بڑھائے جاتے ہیں تو ہم سے کم از کم پوچھا تو جائے کہ کیا واقعی ٹیکس پیئر چاہتا ہے وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے یہ ٹیکس پے کرنے کے نہیں، اور خاص طور پہ آج کل کے جو حالات ہیں، آپ کی کرنسی ڈی ویلیویشن اتنی ہو چکی ہے، آپ کا جو ہے ہائپر انفلیشن اتنی چل رہی ہے، اور ایسے حالات میں تو ایک مطلب آپ کا 2 وقت کا جو کھانا بھی آپ کو اچھا مل جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو آپ جو وہ ٹیکسز کا اتنا اس کے اوپر برڈن ڈال دیں گے تو وہ کیسے اپنا جو ہے وہ سروائیول جو ہے اس کو انشور کر سکے گا، تو اور اپنے ظاہر جو اس کا پورا ایک کنبہ ہوتا ہے اس کو کیسے وہ چلا سکے گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پریشر گروپ بنا، صرف چھوٹا سا 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ریڈیوسڈ ریٹس، ٹیکس جب بھی آپ لگائیں کم سے کم ریٹ اس کا رکھا جائے، کم ریٹ رکھیں گے، یونیفارم ریٹس ہوں گے، فلیٹ ریٹس ہوں گے تو ہر بندہ خوشی سے ٹیکس پے بھی کرے گا، گورنمنٹ کے لیے بھی فائدہ ہے اور عام بندے کے لیے بھی فائدہ ہے کہ اس کو جو وہ جب ٹیکس زیادہ ہوتے ہیں، ٹیکس ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ دوسرے تیسرے راستے اختیار کرتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں کرپشن بھی کہتے ہیں۔ وہ پاکستان میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ٹیکس ریٹس چونکہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں کوئی ان بٹوین جو ہے وہ کوئی راستہ نکالتے ہیں جس سے کہ ہمارا بھی کام چل جائے اور ہم نہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور نہ ہمارا جو ہے وہ ٹیکس کی ڈاکیومنٹیشن کہیں پہ ہو اور ہمارا جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے ہم باہر رہیں، اور حکومت کے لیے بھی ظاہر نقصان ہے کہ جو پیسہ گورنمنٹ کو جانا ہوتا ہے ٹیکس کی مد میں وہ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ سمپلیفائڈ ٹیکس ریجیم رکھی جائے، وہ قانون کی صورت میں ہو کہ آپ کے ٹیکس لاز اتنے سمپل ہوں کہ ہر بندہ اس کو پڑھے۔ میرے لیے ٹیکس لا بنایا گیا ٹیکس پیئر کے لیے، ٹیکس پیئر کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے، اور جو ٹیکس ریٹرنز کی فائلنگ ہے یا ٹیکس کی ڈاکیومنٹیشن ہے یا جو پروسیجرز باقی ہیں وہ بھی اتنے کمپلیکس رکھے گئے ہیں کہ عام بندے کو تو مطلب ٹیکس ریٹرن فائل کرنا اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے، اور وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ یا تو کنسلٹنٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یا پھر ادھر ادھر لوگوں کی ہیلپ لے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ریٹرن ٹھیک طریقے سے فائل کرنا وہ بھی ڈیفینیٹلی ایک جب تک گورنمنٹ کے پاس ٹھیک ریٹرن نہیں جائے گی، اس میں فگر صحیح نہیں لکھی ہوئی ہوں گی، کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوگی تو گورنمنٹ کے لیے وہ ریٹرن کسی کام کی نہیں ہے۔ تو آپ سمپلیفائڈ رکھیں گے تو ہر بندہ خود اپنی ریٹرن اچھے طریقے سے فائل کر سکے گا۔ اور تیسرا سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ اپنے جو اخراجات ہیں، جو انڈیو ان نیسیسری اور ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہے اس کو ایلیمینیٹ کرے، بالکل ختم کرے، اور گریجولی ظاہر ہوں گی چیزیں، اس کو آپ چلیں آہستہ کم کرتے 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 جو ہے چلیں اس لیول تک آپ لے کے آئیں کہ عام بندہ بھی دیکھ کے یہ پریشانی اس کو نہ ہو کہ یار میرے ٹیکس کا پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے۔ تو اس 3 پوائنٹ ایجنڈا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو الائنس بنا ہوا ہے ٹیکس پیئرز الائنس پاکستان، میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، اس کا یہ لنک بھی دیا کہ ایک چھوٹا سا فارم ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے اور تمام ٹیکس پیئر اس کے ممبر بن جائیں گے۔ تو جتنا بڑا یہ فورم بنے گا، جتنا بڑا یہ پریشر گروپ بنے گا، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ اب ایک ادارہ ایسا بن چکا ہے، ایک فورم ایسا بن چکا ہے جہاں سے آواز اٹھے گی ٹیکس پیئرس کی، اور ہمیں اس لیے ایسے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہمارے لیے جو ہے وہ اس کو بعد میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کوشش ہم کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کیمپین کے تھرو، یہ بھی بیسیکلی جو ویڈیو ہے ایک سوشل میڈیا کیمپین کا پارٹ ہے، اس کے تھرو ہم ممبرشپ بھی زیادہ سے زیادہ اس کی کریں، ایک ایکسٹینسو ہماری آؤٹ ریچ ہو، اور دوسرا ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی سوشل میڈیا کی اس کے طور پہ جو ہے وہ بن چکا ہے، اس کا بھی لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، اس پہ بھی آپ ضرور آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج وغیرہ بھی ہمارا، لنکڈ ان پیج، یہ سارے ہمارے سوشل میڈیا کی کیمپین کے لیے بن چکے ہیں۔ تو آپ سے سب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز اس کیمپین کا، اس الائنس کا پارٹ بنیں۔ آپ انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے، آپ کی آواز ہمارے تھرو آگے جائے گی۔
از کم ہم لوگ جو کوشش کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنی چاہیے نا. تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا، مطلب دیکھیں ہوگا کیا کہ اگر ہم لوگ نہیں بولیں گے، اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے، تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں، یہ برڈن ہم پہ بڑھتے ہی جائے گا. ہم نے دیکھ لیا نا 76 سالوں میں ہم آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب ہمارے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ فورن لونز، فورن گرانٹس، اس کے بغیر ہمارے جو حکومت کا اپنا کہنا ہے کہ ہمارے یہ تو یہ لوگوں کی سیلریز پے کرنا بھی مشکل ہو گیا، ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر میٹ کرنا گورنمنٹ کے مشکل ہو گیا ہے. تو یہ جو لون بھی ہم باہر سے لیتے ہیں، اس کا جو وہ برڈن ہے جو آپ نے سود کی مد میں دینا ہوتا ہے، وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ ٹیکس پیئرس کے اوپر ہے. تو ٹیکس پیئر کے لیے جب آپ کوئی قرضہ لے رہے ہیں، کوئی لون لے رہے ہیں، تو کیا ٹیکس پیئر سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو جس مقصد کے لیے اس کے لیے آپ لون لے رہے ہیں، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ان سب چیزوں کو ایک فورم کے تھرو جب ہم وہاں پہ بیٹھیں گے، ڈسکشنز کریں گے، ڈیلیبریشنز کریں گے، ڈیبیٹس کریں گے، تو ہمارے لیے وہ کوئی راہ جو ہے نکالنا آسان ہو جائے گا. اور آواز انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ اگر ایوانوں تک پہنچے گی تو ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس پہ کچھ نہ کچھ کوئی فیصلہ کیا جائے گا. تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس کا پارٹ بنیں. اس جو لنک آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر، اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے وہ فارم کھل جائے گا جس کے تھرو آپ نے ہمارا اس الائنس کا ممبر بننا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو وہی چراغ سے چراغ چلانے والی بات ہے کہ اس تحریک کو ہم نے انشاءاللہ آگے لے کے چلنا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.